حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو صحیفہ یا اعمال نامہ کے شروع اور آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک، کثرت استغفار سے مغفرت۔ مسند البازار، حدیث نمبر 6696۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اعمال کی نگرانی پر مقرر دو فرشتے ایک دن میں محفوظ کردہ اعمال جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو صحیفہ یا اعمال نامہ کے شروع اور آخر میں استغفار دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس صحیفے میں درج شدہ اپنے بندے کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ اس حدیث مبارک کے پیش نظر اخلاص، توجہ اور ادب کے ساتھ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، خصوصاً دن کا آغاز اور اختتام دعائے مغفرت پر ہونا چاہیے۔ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، دن رات اس سے لغزشیں ہوتی رہتی ہیں، کبھی آنکھ سے، کبھی زبان سے، کبھی دل کے ارادوں میں، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھیے کہ اس نے بندے کے لیے ایک ایسا آسان اور مؤثر ذریعہ عطا فرمایا ہے جو گناہوں کے بوجھ کو ہلکا ہی نہیں بلکہ ختم بھی کر دیتا ہے، اور وہ ہے استغفار۔ استغفار محض زبان سے چند الفاظ دہرا دینے کا نام نہیں، بلکہ یہ بندے کے دل کی عاجزی، ندامت اور اللہ کی طرف رجوع کا اظہار ہے۔ جب بندہ دن کے آغاز میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہے اور دن کے اختتام پر بھی اسی کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے تو اس کی زندگی گواہی بن جاتی ہے کہ وہ اپنی کمزوریوں کو مانتا ہے اور اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بے حد محبوب ہے جو بار بار گرنے کے باوجود در توبہ چھوڑ کر نہیں جاتا، جو گناہ کے بعد مایوس نہیں ہوتا بلکہ استغفار کے ذریعے امید کا دامن تھام لیتا ہے۔ ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم ہوتا ہے اور اس کی خطائیں اس کی راہ کی رکاوٹ نہیں بنتی۔ یہ بھی اللہ کی شان کریمی ہے کہ وہ بندے کے اعمال کو مجموعی طور پر دیکھتا ہے۔ اگر بندے کی زندگی کا آغاز اور انجام استغفار سے مزین ہو، اگر اس کی زبان پر کثرت سے معافی کے کلمات ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان آنے والی لغزشوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ دیتا ہے۔